کبھی آپ نے اپنے دماغ کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ اس کا ایک ہی کام ہے، اس پل سے فرار، اسکیپ فرام ناؤ۔ لمحے موجود کا انکار وہ بنیاد ہے جس پر دماغ کا سارا سٹرکچر، سارا ڈھانچہ کھڑا ہے۔ آپ کو چوٹ لگنے پر جو درد، جو پین آپ فیل کرتے ہیں، وہ اس چوٹ کا درد نہیں ہوتا جو آپ نے اس وقت کھائی ہے، بلکہ وہ تکلیف ہوتی ہے ماضی کی کسی چوٹ کی جو دماغ میں محفوظ رہ گئی تھی۔ دماغ زندگی کے نئے پن کو، نیونیس کو اپنے تجربے میں لا ہی نہیں سکتا۔ اس کو یوں سمجھیں کہ آپ نے ایک بلی کو دیکھا اور فوراً دماغ نے کہا یہ بلی ہے۔ دماغ یہ اس بلی کے بارے میں نہیں بتا رہا، بلکہ یہ اس بلی کے بارے میں بتا رہا ہے جس کا امیج اس کے پاس محفوظ ہے۔ چوٹ لگنے پر بھی دماغ اس وقت کی چوٹ پر درد کو محسوس نہیں کرتا، بلکہ درد کا جو امیج اس کے پاس موجود ہوتا ہے اس کو یہ ریفریش کر دیتا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ یہ بات ماننا آپ کو مشکل لگے گا، کیونکہ آپ کہیں گے کہ ٹھیک اس وقت چوٹ لگی اور ٹھیک اسی وقت درد محسوس ہوا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابھی جو چوٹ لگی ہے یہ درد اس چوٹ کا نہ ہو بلکہ ماضی کا ہو؟ چلیں اس کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے بچپن کے سپورٹس میں کرکٹ اور فٹ بال پسندیدہ ترین کھیل تھے۔ ایک بار فٹ بال کھیلتے ہوئے میرے پاؤں میں شیشے کے ایک ٹکڑے کی وجہ سے کٹ لگ گیا۔ ہمارا گراؤنڈ دیہاتی سا ایک گراؤنڈ ہے جس میں کوڑا کرکٹ وغیرہ یہ سب سہولتیں موجود ہوتی ہیں، اور جاگرز کے ساتھ ہمارے بچپن کے کھیل ویسے بھی نہیں جڑے تھے، ننگے پاؤں ہی سب کھیل کھیلے جاتے تھے۔ سو مجھے شیشے کے ایک ٹکڑے کی وجہ سے کٹ لگ گیا۔ جس وقت کٹ لگا اس وقت بھی جسم میں سینسیشن ہوئی، مگر وہ سینسیشن اتنی ہلکی سی تھی جیسے کوئی کنکری وغیرہ چبھی ہو، اس لیے کھیل سے رکنے کا تو خیال بھی نہ آیا۔ 20 منٹ بعد جب کھیل ختم ہوا اور میں نے پاؤں کو دیکھا جس پر ایک اچھا خاصا کٹ بن چکا تھا، اور جب میں نے وہ کٹ دیکھا ٹھیک اسی وقت شدید درد بھی پاؤں میں اٹھا۔ اگلے دن اگلا پورا ہفتہ فٹ بال بھی نہ کھیلی گئی اور ہفتہ بھر پٹی کے ساتھ بھی پھرا۔ درد جاتے جاتے گیا۔ آپ نے نوٹ کیا کہ اس سارے عمل کے دوران کیا ہوا؟ جس وقت فٹ بال کھیلی جا رہی تھی اس وقت میں اتنا لمحہ موجود میں تھا کہ زخم کو دیکھنے اور چوٹ کی میموری کو جاگنے کا موقع ہی نہ ملا۔ لیکن جو ہی کھیل ختم ہوا اور انائی دماغ ایکٹیو ہوا تو چوٹ کو دیکھتے ہی درد بھی جاگ اٹھا اور پاؤں بھی لنگڑا کر چلنا شروع ہو گیا۔ یہ دماغ کی حدود ہیں۔ دماغ نیونیس آف لائف کو ڈیل ہی نہیں کر سکتا۔ جیسے بلی کی جگہ اگر کوئی ایسا جانور آپ دیکھ لیں جس کو آپ نے پہلے کبھی بھی نہ دیکھا ہو، نہ ٹی وی پر، نہ کتابوں میں، نہ اخباروں رسالوں کتابوں میں کہیں پر بھی نہ دیکھا ہو، تو اس کو دیکھ کر دماغ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ کیا ری ایکشن دینا ہے، کیا بھاگنا ہے، اس جانور کو بھگانا ہے، یا بس اس کو دیکھ کر نظر انداز کرنا ہے۔ ہاں، جب اس جانور سے متعلق آپ کے دماغ میں ڈیٹا جمع ہو جائے گا کہ یہ جانور فلاں ہے، یہ خطرناک ہے یا خطرناک نہیں ہے، تو پھر آپ آسانی سے ری ایکشن دے سکتے ہیں۔ جب آپ ازنس سے جڑتے ہیں، جو ہے اس کو ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسا وہ ہے، تو اس وقت آپ کا دماغ ایکٹیو ہوتا ہے، فعال ہوتا ہے، مگر وہ آپ پر قابض نہیں ہوتا، غالب نہیں ہوتا، حاکم نہیں ہوتا۔ اس کو سادہ زبان میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ دماغ زندگی کے ساتھ، زندگی کے نئے پن کے ساتھ، نیونیس کے ساتھ ڈیل ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ زندگی اس پل میں
نئےپن کا نام ہے، نیونیس کا نام ہے، اور دماغ جس میدان میں کام کرتا ہے وہ معلوم کی باسی دنیا ہے، یعنی دستیاب ڈیٹے کی روشنی میں ہی دماغ کام کرتا ہے۔ اس کو یوں دیکھیں کہ اگر کسی انسان کی یادداشت چلی جائے، مطلب اس کے پاس ماضی کی کوئی میموری نہ ہو، تو وہ کسی بھی واقعے کو کوئی معنی نہیں دے سکتا۔ حالانکہ یادداشت جانے کے بعد بھی دماغ وہی موجود ہوتا ہے، مگر اس کے پاس میموری نہیں ہے جس سے وہ اپنا ذاتی امیج بنا سکے اور اس امیج کی روشنی میں اس نئے واقعے کو کوئی لیبل دے سکے۔ یہ دماغ کی خلقی مجبوری ہے، مگر آپ کی یہ مجبوری نہیں ہے۔ آپ تب بھی زندگی کو فیل کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، جی سکتے ہیں کہ جب آپ کی یادداشت کھو جائے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بچہ جس کی یادداشت ابھی ڈیولپ ہی نہیں ہوئی، کیا وہ زندہ نہیں ہے؟ کیا وہ زندگی کو انجوائے نہیں کر رہا؟ بلکہ ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ بچہ زندگی کا زیادہ بڑا شاہکار ہوتا ہے، کیونکہ وہ جس بھی چیز کو دیکھ رہا ہے، چھو رہا ہے، چکھ رہا ہے، اس سب میں تجسس ہے، کیوریاسٹی ہے، مکمل انٹرسٹ ہے، جاننے کی شدید خواہش ہے۔ بالکل یہی کیفیت نشے کی ہوتی ہے۔ شرابی شراب پی کر میموری سے آزاد ہو جاتا ہے، اسی لیے دنیا شراب میں ڈوبی ہے، کیونکہ وہ کسی طرح دماغ کی تشریح کرنے کی عادت سے تھکی ہوئی ہے۔ شرابی نشے میں دھت ہو کر ہر دکھ سے خود کو آزاد محسوس کرتا ہے۔ کیسے؟ اس کا ماضی وہی ہوتا ہے، زندگی کے مسئلے وہی ہوتے ہیں، تعلقات میں تناؤ وہی ہوتا ہے، نوکریوں کے پرابلمز وہی ہوتے ہیں، مگر وہ دماغ کا خانہ سن ہو جاتا ہے جو اس پل کو ماضی کا تسلسل بناتا ہے۔ شرابی جو کام نشے میں دھت ہو کر شعور کو کھو کر کرتا ہے، صوفی وہی کام شعور کی حالت میں، بلکہ انتہائی شعور کی حالت میں کرتا ہے۔ بچے جو غیر شعوری طور پر کرتے ہیں، صوفی وہی کچھ شعور کی سطح پر کرتا ہے۔ وہ کسی بھی واقعے، کسی بھی شخص، کسی کے بھی کہے کسی لفظ کو سن کر ماضی کی اینک سے انہیں نہیں پرکھتا، بلکہ اس لمحے میں ہوئے ایکٹ کے طور پر اس کی غیر مشروط سمجھ پیدا کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دماغ لمحے موجود سے بھاگتا کیوں ہے، فرار کی کوشش کیوں کرتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دماغ، مائنڈ، وقت، ٹائم کے بغیر نہ تو فعال رہ سکتا ہے، نہ انسانی زندگیوں کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اور جس چیز کو ہم وقت کہتے ہیں وہ یا تو ماضی ہے یا مستقبل ہے۔ یہ پل، دس ناؤ، موجودہ لمحہ، یہ ٹائم سے ماورا حقیقت ہے۔ یہ پل بینگ کی اویئرنیس ہے۔ اویئرنیس ٹائم کی محتاج نہیں ہے، اویئرنیس مائنڈ کی ٹرانسلیشن کی محتاج نہیں ہے۔ جب آپ لمحے موجود میں مکمل طور پر حاضر ہوتے ہیں، پریزنٹ ہوتے ہیں، تو اس وقت ایک چیز ختم ہو جاتی ہے، اس کا نام ہے ٹائم۔ اور چونکہ دماغ کی سانسیں وقت کی، ٹائم کی آکسیجن سے ہی چلتی ہیں، اس لیے ٹائم کی گرفت سے آزاد لمحے موجود کو دماغ اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دماغ اور ٹائم ایک دوسرے کے بغیر وجود ہی نہیں رکھتے۔ یہ ہے دماغ کے کام کرنے کا طریقہ، اور یہی دماغ ہی وہ ٹول ہے کہ جو آپ کی انا تراشتا ہے، وہ جسے آپ میں کہتے ہیں۔ آپ بچے ہیں، کوئی میموری نہیں ہے، ٹائم کی کوئی سمجھ نہیں ہے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ آپ سیکھتے جاتے ہیں، اپنا نام، چیزوں کے نام،
ہر چیز جو سوسائٹی آپ کو سکھاتی ہے وہی آپ کی انا ہے۔ انا اصل میں نام ہی سوسائٹی کا ہے۔ کانگو میں پیدا ہونے والا انسان امریکہ میں آباد انسان سے کیوں مختلف ہے؟ وہ بطور انسان مختلف نہیں ہوتا، بلکہ اس کی انا مختلف ہوتی ہے، کیونکہ انا سوسائٹی کا نام ہے۔ آج کے انسان کا بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ وہ اپنا ہونا اور اپنی انا دونوں کو ایک سمجھتا ہے، مطلب وہ خود کو خود کا دماغ سمجھتا ہے۔ انسانی انا کبھی بھی زندگی کو چھوتی ہی نہیں ہے، کیونکہ انا کام کرتی ہے ٹائم میں کہ جو یا تو ماضی ہے یا مستقبل ہے، جبکہ جسے ہم زندگی کہتے ہیں وہ اس پل میں، اس ناؤ میں ہو رہی اس کائنات کی ایکٹیویٹی ہے۔ آپ تصور کریں ایک ایسے قیدی کے بارے میں کہ جو 20 سال جیل میں قید تنہائی علیحدہ سیل میں کاٹ کر آ رہا ہو۔ وہ کوے کی کاں کاں میں بھی حسن محسوس کرتا ہے۔ سورج کی روشنی، ارد گرد پھیلا سبزہ، درخت، ندی، تارے، چاند، گاڑیاں، انسان، سب کچھ اس کے لیے کتنے زندہ ہوتے ہیں۔ وہ ان کے حسن میں کیسے کھو جاتا ہے۔ لیکن وہ انسان جو نام نہاد آزاد ہیں، انہیں پھولوں کی مہک متاثر کرتی ہے، نہ پرندوں کی چہچہاہٹ، نہ آسمان کی وسعت، نہ رات کا تاروں بھرا آسمان۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو 20 سال کی قید تنہائی کاٹ کر نکلا ہے، اس کے دماغ میں جو بھی امیجز تھے وہ سارے دھندلا چکے ہیں۔ وہ ایک بار پھر دنیا کو دیکھتا ہے، اس بچے کی طرح جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ لوگ کیوں بچپن کو حسرت سے یاد کرتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت آپ وقت کی قید سے آزاد تھے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہی وقت کے جو آپ کی قید ہے، دماغ اسی کو آپ کی سب سے بڑی دولت قرار دے دیتا ہے۔ قیدی کو قید خانے سے محبت ہو جائے تو پھر آزادی کا ہر جذبہ مر جاتا ہے۔ اور آج کے انسان کو غور سے دیکھیں، یہ اپنا قید خانہ اپنے ساتھ لیے گھوم رہا ہے، اور قید خانے نے یعنی دماغ نے اسے اتنا آکوپائی کر لیا ہے کہ انسان آزادی کی ہر خواہش کو پالتا ہے۔ کبھی دولت میں آزادی ڈھونڈتا ہے، کبھی شہرت میں، کبھی عہدوں میں، کبھی نئے مکانوں میں، مگر کبھی آزادی مل نہیں پاتی، کیونکہ جو قیدی اپنی جیل کو ساتھ لیے گھوم رہا ہو، وہ کہیں بھی پہنچ جائے، وہ کچھ بھی کر لے، وہ آزاد نہیں ہو سکتا۔